والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا فریضہ منصبی یہ تھا کہ لوگوں کو دعوت اللہ دیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دنیاوی علوم سکھائیں، ان کو تہذیب و معاشرت سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ بات سکھائی جائے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے، اور بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ہر انسان پہ فرض ہے کہ دین کے معاملے میں وہ عقیدہ اختیار کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اس کا مکلف صرف مسلمان نہیں ہے، نسل انسانی اس کی مکلف ہے، اور جو بھی انکار کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ہی قوم ہے، وہ کسی نام سے کافر ہو جائے، کسی رنگ کا، کسی نسل کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، اس کے کفر کا کوئی اور انداز ہو، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی جانوروں کو پوجتا ہے، کوئی کسی نبی کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، کسی بھی انداز کا کفر ہو، دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ مومن کسی رنگ، کسی قد کاٹ کا، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، مومن سب مومن ہیں، اور کافر سب کافر۔ کافر نے جب عظمت الہی اور حقائق کا انکار کیا تو مومن پر یہ فرض کیا گیا کہ علوم نبوت کو نہ صرف سیکھے بلکہ انسانیت تک پہنچائے، جن کے دو شعبے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان کیا ہے؟ عقائد و نظریات کا علم۔ اور علم الابدان کیا ہے؟ معاشرے کے امور کا علم، جس کا ایک حصہ انسانی بدن کی صحت بھی ہے، لیکن علم الابدان سے محض طب یا میڈیکل سائنسز نہیں بلکہ فزیکل سائنسز، یعنی انسانی وجود کی ضرورتیں، اسے بھوک لگتی ہے، وہ کیسے کھانا کمائے، کیسے روزی کمائے، اس کے حقوق ہیں، کوئی اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا کیا ہوگا، یعنی عدلیہ، وسائل رزق، آپس کے معاملات، اخلاقیات، اس میں سیاسیات، تمام امور دنیا جن میں آدمی زندگی گزارتا ہے، یہ آدھا دین ہے۔
آدھا دین ہے عقائد و نظریات کو جاننا، آدھا دین ہے عبادات، آدھا دین ہے اللہ سے تعلق، اور آدھا دین ہے اللہ کی مخلوق سے تعلق۔ اور مومن پر یہ فرض ہے کہ اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور جتنی اللہ نے اسے قوت دی ہے، وہ بات کر سکتا ہے تو زبان سے کرے، اسے اقتدار و اختیار ہے تو قوت و طاقت سے جہاد کر کے کرے، لیکن اللہ کے وہ اصول اور قوانین جو اللہ نے مخلوق کے لیے بنائے ہیں وہ مخلوق پر نافذ کیے جائیں۔ ہمارے زمانے میں آ کر نیکی کا تصور بدل گیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ امور دنیا سے الگ ہو جانا، کاروبار حیات کو چھوڑ دینا، گوشہ نشین ہو جانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر یہ بہت بڑی نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی گوشہ نشین ہوتے۔ کوئی نبی گوشہ نشین نہیں ہوا، بلکہ ہر نبی، ہر رسول نے مقابلہ فرمایا، انبیاء شہید ہوئے، قتل کیے گئے، گوشہ نشین نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی شہید ہوتے رہے، کوئی رسول شہید نہیں ہو سکا۔ کسی رسول پر کافر قوتوں کو غلبہ نصیب نہیں ہوا۔ جتنے رسولوں کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، اور جو صاحب کتاب رسول تھے یا جن پر صحائف اترے یا جنہیں رسول کہا گیا ہے، ہر رسول کے ساتھ جب کفر کا ٹکراؤ آیا تو کفر تباہ ہوا، رسول کو شہید نہیں کر سکا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ چونکہ طے کر دیا اللہ کریم نے ایک فیصلہ ازل سے جو قرآن حکیم میں موجود ہے، لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، مغلوب نہیں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام وہ ہوتے تھے جو کسی رسول کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور اسی کو آگے چلاتے تھے، لیکن جو صاحب شریعت ہوتے تھے وہ رسول کہلاتے تھے۔ کوئی صاحب شریعت رسول جو ہے اسے کافر شہید نہیں کر سکے، بلکہ وہ ہمیشہ فاتح ہوا، کفر پر غالب ہوا اور اللہ کے دین کا نفاذ ہوا۔ اب معاملہ رہا اقوام میں، ممالک میں، ہر نبی، ہر رسول کسی قوم، کسی ملک میں مبعوث ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے۔ لہذا 23 برس حیات مبارکہ کے رسالت کے سال ہیں۔ 23 برس میں اعلان نبوت سے لے کر وصال تک قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 23 برسوں میں جزیرہ نمائے عرب پر اسلام نافذ کر دیا تھا۔ 10 برس کی مدنی زندگی میں کم و بیش 84 کے قریب غزوات و سرایا ملتے ہیں 10 برسوں میں۔ غزوہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور سریہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں کسی کو اپنی طرف سے امیر بنا کے بھیجا۔ تو کم و بیش 84 جنگیں ہوئیں، جہاد ہوئے، غزوات و سرایا ہوئے۔ یہ سارے اس لیے نہیں تھے کہ اللہ کی مخلوق کو مارا جائے، بلکہ اس لیے تھے کہ ظلم کو
مٹا کر اس کی جگہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے۔ اور حیات اقدس میں جزیرہ نما عرب پر ریاست اسلامی قائم ہو چکی تھی، اور عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تو ساری انسانیت کی طرف ہوئے، لیکن جزیرہ نما عرب سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے خطوط کے ذریعے دنیا کے حکمرانوں تک پہنچی، اقوام عالم تک پہنچی۔ آپ کہیں جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی تھی، صحابہ کبار کی، ان کی کرامت یہ ہے کہ وصال نبوی سے اگر آپ 23 برس بعد کا عرصہ دیکھیں تو ان 23 برسوں میں افریقہ سے لے کر چین تک اور شرق سے لے کر مغرب ہسپانیہ تک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اتنی بڑی حکومت وجود میں آئی، جس کی سرحدیں براعظم افریقہ میں بھی تھیں، براعظم ایشیا میں بھی تھیں، یورپ بھی اس کے زیر نگین تھا، اور ہسپانیہ تک وہ چلی گئی تھی، یعنی دنیا کے سارے براعظموں کا حصہ اس میں شامل تھا۔ اور اتنی بڑی سلطنت کی بات کسی بادشاہ کے مال سے لے کر فقیر کے جھونپڑے تک ہر جگہ پہنچ چکی تھی، یعنی 23 برسوں میں دعوت رسالت کو صحابہ کرام نے ہر فرد تک پہنچا دیا، اور صرف پہنچایا نہیں، عملاً اسلام کو نافذ کر دیا روئے زمین پر۔ معلوم دنیا کے 3 حصے مسلمانوں کے زیر، اور یہ کرامت صحابہ کرام کی آج بھی زندہ ہے کہ جہاں جہاں صحابہ کرام پہنچے اس زمانے سے لے کر آج تک وہاں اسلامی ریاستیں قائم ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس زمین پر کفر غالب نہیں آ سکا، مسلمان گناہگار ہو گئے، بدکار ہو گئے، بے دین ہو گئے، ظالم ہو گئے، لیکن اللہ نے ان سے وہ زمین نہیں چھینی جہاں صحابہ کبار کے قدم لگے تھے۔ یہ آج جو 56-57 ریاستیں بنی ہوئی ہیں اسلامی، یہ سارے وہ حصے ہیں جو صحابہ کرام نے فتح کیے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت عبادت دین ہے، گوشہ نشینی دین ہے، تبلیغ دین ہے، بس اس کے بعد ہم فارغ ہیں، باقی جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ عبادت بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے، ذکر اذکار بھی دین ہے، لیکن حقیقت دین میدان کارزار میں ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے اور اس کی جگہ عدل قائم کیا جائے۔ جیسے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جنت مسجد کے محراب میں ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جنت گوشہ نشینی میں ہے؟ فرمایا تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں ہے۔ دین آج بھی یہ ہے، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ملک دیا، ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اور عجیب بات ہے کہ 90% لوگ دیندار ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں۔ 8% لوگ اندازاً ایسے ہیں جو عملی زندگی میں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور 2% وہ ہیں جو ہمیشہ اس ملک پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں گزشتہ 55 سال سے۔ یہ 2% جو حکمران ہیں، 8% ان کے معاون ہیں، یہ 10% الگ ہو گئے، باقی 90% وہ ہیں
جو عبادت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ الیکشن ہو رہا ہے تو ووٹ تو دے آئیں۔ اب اس دفعہ بھی ووٹوں کا جو تناسب تھا وہ 10% سے کم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت بڑھا چڑھا کر اسے بتاتی رہے۔ تو یہ جو 90% لوگ ووٹ دینے نہیں گئے، یہ کیوں نہیں گئے؟ یہ کہتے ہیں جی نظام ہی بدماش ہے، سارے چور اوپر آ جاتے ہیں، بدکار لوگ ہیں، تو ووٹ دینے کا کیا فائدہ؟ سارے بدماش اس لیے آ جاتے ہیں کہ سارے نیکوں نے میدان ہی چھوڑ دیا۔ جب آپ نے بدکاروں کے لیے میدان ہی خالی کر دیا تو پھر بدکار ہی آئیں گے، نیک کہاں سے آئیں گے؟ پھر اگر یہ ووٹ دینا اور یہ الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف صفا رہا ہوں، پھر گھر بیٹھنا اور گوشہ نشینی میں کیا مصلحت ہے؟ پھر اس کے خلاف صفا رہا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح کیا ہے پھر وہ لائیں سامنے اور بتائیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو ہماری اس عہد کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے بے عملی کو پارسائی سمجھ لیا ہے، اور کچھ قصہ گو حضرات نے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں کے حالات پڑھیں، صوفیاء کے حالات پڑھیں، تو لکھنے والے اور تبصرہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تصوف سے واقف ہی نہیں، یعنی اس میدان کے لوگ ہی نہیں، اس علم کے لوگ ہی نہیں، اسے سمجھتے ہی نہیں۔ تو جن امور کو انہوں نے کرامت سمجھا اسے انہوں نے غیر ضروری سمجھا۔ اہل اللہ کے نزدیک کرامت کیا تھی؟ کرامت یہ تھی، کسی بھی ولی کی کرامت یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو اس نے برائی چھڑا کر نیکی پر لگا دیا، کتنے لوگوں کو اس نے ظلم سے ہٹا کر عدل سے کھا دیا، کتنے مظلوموں کی جان اس نے ظالموں سے چھڑا لی، اسے تو انہوں نے غیر ضروری سمجھا۔ اور جو امور بعض مافوق العادت یا خرق العادت من جانب اللہ ظہور پذیر ہو جاتے تھے، اب بعض چیزیں اللہ قبول بھی کر لیتے ہیں، بعض اتفاقاً بھی ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن کراچی تھے تو دوستوں نے کہا جی یہ یہاں باہر رات کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے کہا باہر کی بجائے اندر حال میں کرو، بارش ہو گئی تو کیا؟ انہوں نے کہا جی بارش یہاں تو برسوں نہیں ہوتی، صبح اٹھے تو بادل تھے، تو کہنے لگے جی موسم تو بن گیا بارش کا۔ میں نے کہا اللہ کرے ہو بھی جائے۔ وہ 10 منٹ میں بارش شروع ہو گئی۔ اب کون جانے، یہ رب العالمین کا اپنا ایک انتظام ہے، اس کا اپنا ایک کام تھا۔ اب یہ کوئی میرے کہنے سے نہیں ہوئی، میں نہ کہتا تو بھی ہو جاتی۔ ایک اتفاق ہے کہ میں نے کہہ دیا اللہ کرے بارش ہو جائے، اور بارش ہو گئی۔ اب اسے کرامت لکھیں گے، اسے کرامت سمجھیں گے، جو محض ایک اتفاق ہے۔ کوئی بھی کہہ دیتا اللہ کرے بارش ہو جائے تو بارش تو ہونے والی تھی، ہو جاتی، اس میں کون سی کرامت؟ اس طرح کے جتنے امور تھے وہ آپ کو کرامات کی فہرست میں ملیں گے۔ فلاں بزرگ نے کہا جی اس کے 2 بیٹے ہوں گے، اس کے 2 بیٹے ہوں گے، بھی اس کے 2 بیٹے اس کے مقدر میں ہوں گے، اتفاق ہے، انہوں نے فرما دیا ہوگا۔ ورنہ ایک تن کا بغیر طے شدہ پروگرام کے بنتا نہیں، اور ایک تن کا زمین سے مٹتا نہیں۔ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اس نے یہ سارے فیصلے کر لیے تھے، اس میں کوئی کسی کی مداخلت نہیں۔ اور ولی کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے باتیں منواتا نہیں، بلکہ ولایت یہ ہے کہ وہ اپنی بات چھوڑ کر اللہ کی بات مانتا ہے۔ یا باتیں اللہ سے منوانا کرامت نہیں، کرامت یہ ہے
کہ اللہ کے احکام کو مانتا کس حد تک ہے۔ تو اس طرح سے جب غیر صوفیوں نے وہ تاریخ لکھی تو جو ان کے نزدیک کرامتیں تھیں وہ کرامتیں ہو گئیں، اور جو ان کی کرامات تھیں وہ کسی نے لکھی نہیں۔ ورنہ ہر اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی اس بات پہ صرف کر دی کہ زمین پر لوگ دین سیکھیں بھی اور عملاً دین کا نفاذ بھی۔ سلاطین عالم سے ٹکریں لی، شہنشاہوں کے بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ ہندوستان میں ہی دیکھ لو، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کون تھا سوائے اللہ کے؟ اور جہانگیر کتنا بڑا حکمران تھا۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے اجمیر تشریف لے گئے تھے، جبکہ ساری ریاست غیر اسلامی تھی، ہندوؤں کی تھی، اور غالباً لگ بھگ 20 سال یا 25 سال وہاں رہے اور آپ کا وصال ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا وصال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جب تشریف لے گئے تو عمر 90-95 کے قریب تھی۔ 90-95 سال کے بندے نے 20 سالوں میں اتنا کام کیا کہ 1.25 لاکھ کے قریب وہ نو مسلم آپ کے جنازے میں تھے جو آپ کی وجہ سے وہاں مسلمان ہوئے۔ یہ کرامت ہے۔ ایک انبوہ کثیر کو جہنم سے چھڑا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، یہ کرامت۔ لیکن ان کی کرامات میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، عجیب و غریب باتیں ملیں گی، محیر العقول باتیں ملیں گی۔ اس چیز نے بھی ہمیں عملی زندگی سے دور کر دیا، اور سمجھا یہ گیا کہ نیکی یہ ہے کہ عملی زندگی سے دور ہو جائے۔ میرے بھائی، نیکی کیا ہے؟ ہر وہ کام نیکی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا۔ آپ کیا عملی زندگی سے دور ہو گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریاست اسلامی کی بنیاد نہیں رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عدالتیں اور سیاسی نظام قائم نہیں فرمائے؟ پھر تمام نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل ترین بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سریرائے خلافت ہوئے، تو عرض کیا، کسی نے عرض کیا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا خبردار مجھے نہ کہنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ مقام ابو بکر کا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تھا، اس کے بعد کسی میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ خلیفہ رسول کہلا سکے۔ تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا کہ پھر آپ کو کیا کہا جائے؟ تو فرمایا مجھے امیر المومنین کہا کرو، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، لیکن خلافت اسی کو سزاوار تھی۔ کیا اس بندے نے سیاسی امور چھوڑ دیے، جہاد چھوڑ دیا، اسلام کا دفاع چھوڑ دیا؟ اگر نہیں تو پھر نیکی وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خلفائے راشدین نے کی، متقدمین نے کی۔ اور نیکی آدھی نیکی ہے دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، اللہ اللہ کرنا، عبادت کرنا، اور آدھی نیکی ہے اللہ کی زمین پر سے برائی مٹا کر وہاں اللہ کا نام، اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے عمل کو نافذ کرنا۔ یہ فلسفہ اگر ہمارے شرفاء کو سمجھ آ جائے تو کوئی بھی یہاں غیر اسلامی قانون نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ آج بھی شرفاء کی تعداد 90% ہے۔ 10% چور، یہ انگریزی سامراجی قانون، سودی معاشی نظام، یہ ظالمانہ قوانین نہیں چلا سکتے، لیکن اللہ کرے کہ اس 90% کو سمجھ آ جائے اور اللہ انہیں توفیق عمل دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔